السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنا خیال تو رکھ رہے ہیں نا؟ کیسے ہیں؟ خیال رکھیں اپنا. کیوں کہ ہر کامیابی، ہر ناکامی اسی سوال کے پیچھے پوشیدہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. کیوں کہ اگر آپ کا ذہن، آپ کی باڈی بیسٹ کنڈیشن میں ہوگی یا بیسٹ سے تھوڑا سا کم بھی ہوگی تو آپ دنیا کی ہر کامیابی کو سمیٹ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا مینٹل، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی مینٹل اپروچ، آپ کی باڈی لینگویج وہ ڈس آرڈر ہوگی، وہ صحیح حالت میں نہیں ہوگی، تو آپ اپنی حاصل کردہ کامیابیوں کو بھی ناکامی میں بدل دیں گے اپنے ہاتھ سے. تو سب سے ضروری چیز ہے انسان اپنا خیال رکھے، اپنے آپ کو درست رکھے. اور دوسری بات ہے میرے بھائیوں بہنوں، کہ ہم آپ کو صرف بتا سکتے ہیں، آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کے لیے اسپیچز کر سکتے ہیں، آپ کو لیکچرز دے سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے خود ہے. کرنا آپ نے خود ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ وہ ایک امریکن کہاوت ہے بہت پرانی، کہ آپ گھوڑے کو دریا تک یا ندی تک لے کر تو جا سکتے ہیں، گھسیٹ کے، مار کے، پیٹ کے، لیکن آپ اس کو پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. ہم لوگ کتابیں پڑھ کے، نیٹ دیکھ کے، تقریریں کر کے آپ کو ہر بات اچھی بری سب سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس پہ عمل کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. عمل آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں پھر بولتا ہوں تو پھر بولتا چلا جاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موضوع پہ آتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جس کو ہمیں 3-4 منٹ میں کور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مشین کون سی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کاریگری لگا کر جو مشین بنائی ہے، جو کائنات کی سب سے بہترین مشین ہے، وہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، وہ ہے آپ خود. وہ مشین ہے آپ خود. وہ مشین ہے انسان. یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مشین ہے. یہ ہر سانچے میں ڈھل سکتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو، کسی بھی بچے کو، جب وہ 1 دن کا پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، تو کسی کو بھی کم یا زیادہ صلاحیتیں دے کے نہیں بھیجا ہوتا. ہاں، قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مڈل کلاس کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بزنس مین کے گھر پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے قسمت. لیکن صلاحیتیں، اپروچ، سب کچھ جو ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایکول دیا. اب آپ نے دنیا میں اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ ہے مین چیز. اگر آپ اس چیز کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ ید طولہ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اپنی آخری اسٹیج تک جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جائیں گے، اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو آپ اسی صلاحیت کے ساتھ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک انسان ہے، صرف فرق کہاں آتا ہے؟ ٹریننگ. فرق کہاں آتا ہے؟ مینٹل اپروچ. ایک انسان ہے، وہی انسان ہے، وہی چیز ہے، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، وہی سینہ، وہی بازو، وہی دل، وہی پھیپھڑے، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی 5 حصے ہر کسی میں. لیکن ایک انسان ہے، اس کو دسمبر میں کراچی جیسے شہر کی گرم سردی میں بھی اس کو جیکٹیں اور کمبل چاہیے. اور ایک انسان ہے، وہ سردی کے موسم میں ایوریسٹ اور K2 پہ چڑھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے، وہ
بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنی نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے جیسے ہی اس کو اختیار ملتا ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، تباہ و برباد کر لیتا ہے اور مفلس بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کسی فقیر کے یا کسی چھوٹے سے آدمی کے گھر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور وہ ٹاپ رینکنگ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کہاں پر ہے؟ یہ آپ کے اپنے اندر ہے۔ آپ ہر حالات میں ڈھل سکتے ہیں، صرف چند دن چاہیے ہوتے ہیں انسان کو، چند دن۔ آپ کراچی میں بیٹھیں، آپ کو لے جا کر کوئی سینا کے صحرا میں چھوڑ دے، 2-4 دن 5 دن آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ وہاں کے حالات میں ڈھل جاؤ گے۔ آپ گرم ترین خطے سعودی عرب میں یا یمن میں یا ادھر بیٹھیں، آپ کو اٹھا کے کسی کی نوکری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو انٹارکٹیکا میں بھیج دیا جائے، 10 دن 5 دن آپ تکلیف محسوس کرو گے، لیکن آپ اس میں ڈھل جاؤ گے۔ ایک آدمی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، وہ اتنا کاہل ہے، سست ہے۔ ایک فوج میں جانے کی مثال لے لیں، ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے، وہ گھر میں سوتا ہوا، شیو بال بڑے بڑے لے کے جاتا ہے، لیکن وہی بندہ 4-6 مہینے کے بعد SSG کا کمانڈو بن کے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کی جو ذہن ہے، یہ کسی بھی وقت کسی بھی حالات کو ایڈاپٹ کرنے کی، اس میں ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آپ کو صرف ایک چیز ہے جو اس چیز پر تیار کر سکتی ہے آپ کی، وہ ہے پازیٹیوٹی۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹو سوچ کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ کہتے ہیں نا کہ بگ ڈریمز جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے منصوبوں کے نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر کوئی خواب ہی نہ دیکھنا چاہے، محنت کرنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیو۔ پہلے آپ خواب دیکھیں، پھر اس کو پورا کریں۔ پہلے آپ نے آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹریننگ کرنی ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے کمانڈو بننا ہے، اور صبح اٹھ کے آپ کمانڈو نہیں بن سکتے، آپ کو اس کے لیے فوج میں بھرتی ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ لیکن 1 سال بعد 1.5 سال بعد وہ دن آئے گا جب آپ کمانڈو بن چکے ہوں گے، پھر آپ کمانڈو ہوں گے۔ تو وہی جسم ہے آپ کا، جو 20 قدم آپ چلتے تھے تو بولتے میں موٹر سائیکل پہ جاؤں یا میں کار میں جاؤں، اور وہی آپ جو 20 کلومیٹر آپ بھاگتے رہو گے، آپ تھکو گے بھی نہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کا جسم ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی بہترین مشین ہے۔ تو پازیٹیوٹی کیا ہے؟ نیگیٹو سوچ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، نیگیٹو سوچ کو اپنے قریب کسی صورت میں نہ آنے دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کہانی سناؤں، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی بہت سے لوگوں نے۔ ایک شکاری تھا جو چڑیا وغیرہ پکڑتے ہیں، پرندے پکڑتے ہیں نیٹ سے، جال سے۔ تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ کوئی شکار ہاتھ آ جائے، کوئی شکار ہاتھ آ جائے، کوئی شکار ہاتھ آ جائے۔ اس کو کوئی شکار نہیں ملا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو اس کو ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی، درخت پہ بیٹھی ہوئی۔ اس نے بولا چلو چھوٹی سی چڑیا ہے، لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں اسی کو پکڑ لوں۔ اس نے جال پھینکا، چڑیا اس میں پھنس گئی۔ اب چڑیا اس سے باتیں کر رہی ہے تو یہ ناممکن عمل، لیکن ایک سمجھانے کی بات ہے۔ اب چڑیا نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے کچھ قیمتی باتیں بتا سکتی ہوں، کوئی خزانہ دے سکتی ہوں، خزانہ دے سکتی ہوں، یا کوئی ایسی چیز دے سکتی ہوں جس سے تیرا بھلا ہوگا، اور میرے کو تو نہ تیرا مجھ سے پیٹ بھرے گا، نہ تجھے مجھے بیچ کے کوئی اچھے پیسے ملیں گے، تو بہتر یہ کہ تو مجھے چھوڑ دے، تو میں تیرے کو جو ہے وہ اچھا خزانہ دوں گی تاکہ تیرے دن پھر جائیں گے اس سے۔ شکاری صاحب لالچ میں آ گئے، انہوں نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ اب چڑیا جا کے پھر کر کے اڑ گئی اور سب سے اونچی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گئی، اور وہاں جا کے اس نے کہہ لگائے کہ میں نے تو تیرے کو اچھا بیوقوف بنایا ہے اور تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب شکاری نیچے سے پچھتائے کہ کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اس کو نہ چھوڑا ہوتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ جیسے ایک عام زندگی میں آپ لوگ کرتے ہو کہ کسی چیز کے کھو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے،
کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو میں اس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو جب کافی دیر تک وہ رو لیا، اس نے رنج و الم کا اظہار کر لیا چڑیا، تو چڑیا نے اس کو کہا کہ میں تجھے کچھ بات بتانا چاہتی ہوں، وہ تو سمجھ لے اور اپنے پلو میں باندھ لے. پہلا سبق اس نے یہ دیا کہ اگر آپ کی ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیجیے، ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیجیے. یعنی جو چیز آپ نے حاصل کر لی ہے کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. نمبر 2، اگر چیز آپ نے دے دی کسی گئی، یعنی کہ اس نے قول یہ تھا کہ گئی چیز کا غم نہ کیجو، گئی چیز کا غم نہ کیجو. یعنی کہ جو چیز آپ سے چلی گئی اس پہ آپ غم نہ کریں. وہ جو چلی گئی، جب آپ کے پاس ایک چیز تھی آپ اس کا خیال نہیں کر سکے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکے، جب وہ چلی گئی آپ کی غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر اس کا غم کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بیکار کی بات ہے کہ اس کا غم کرنا. تو شکاری نے پھر چڑیا سے پوچھا کہ اچھا جاتے جاتے مجھے تو کوئی اور اچھی بات بتا. تو اس نے اچھی بات یہ بتائی کہ میاں شکاری، بات یہ ہے کہ میں جب تمہارے ہاتھ آ گئی تھی تو تمہارے کو مجھے جانے نہیں دینا تھا. جانے کیوں نہیں دینا تھا؟ کہ میرے پیٹ میں آدھا پاؤ کا ایک ہیرا ہے، جو تم مجھے ذبح کرتے تو وہ مجھے مل جاتا، وہ جو آپ کو مل جاتا. اس پہ شکاری غم میں آ گیا، رونے پیٹنے لگا کہ ہائے میرے ہاتھ سے ہیرا نکل گیا، ہائے میرے ہاتھ سے ہیرا نکل گیا. اس پہ اس نے اس کو دیا دوسرا سوال کہ گئی چیز کا غم نہ کیجیے. کہ جب ایک چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو وہ ہیرا ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی انسان ہو یا مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، اس کا غم نہیں کرنا. جو ہاتھ میں ہے اس کو ہاتھ میں رکھو، جب چلا گیا تو اس کا غم نہ کرو. شکاری بیچارہ افسردہ بیٹھا ہوا تھا، اس تو افسردہ بیٹھ گیا وہاں پہ کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک چیز آئی وہ چلی گئی. بڑا افسردہ بیٹھا ہوا تھا، بولا ہیرا مجھے مل جاتا تو میرے دن پھر جاتے، دل اندر میرے دور ہو جاتے سارے. تو چڑیا اس کو دیکھ رہی تھی دور سے. اس نے بولا کہ میں تجھے زندگی کا تیسرا اور آخری سبق دے کے جا رہی ہوں. اگر تو آئندہ ان 3 باتوں پہ عمل کرے گا تو کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو میں بھی آپ کو جاتے جاتے صرف یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کہ آپ اللہ کی سب سے بہترین مشین ہو. اپنا خیال کرو، پازیٹیوٹی میں رہو، اور چڑیا کے دیے ہوئے 3 سبقوں کو یاد کرو. ہاتھ آئی چیز کو کبھی جانے نہیں دینا ہے، وہ اپنے پاس رکھنی ہے. نمبر 2، اگر کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی ہے، چلی گئی ہے، اس کا غم نہیں کرنا ہے، اس سے بہتر کی جدوجہد کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اور تیسرا اور آخری سبق جو چڑیا نے اس کو دیا جب شکاری افسردہ بیٹھا ہوا تھا کہ سنی سنائی بات پہ کبھی عمل نہ کیجیے. یعنی سنی سنائی بات پہ یقین اور عمل نہیں کرنا ہے. تو شکاری نے بولا اس کا مقصد، تو بولا کہ میرا اپنا وزن جو ہے، چڑیا نے کہا کہ میرا اپنا وزن آدھا چھٹا کے اور میرے پیٹ میں آدھا پاؤ کا ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے اس بات کو سوچا اور میں نے تیرے کو ایسے ہی گمراہ کرنے کے لیے ایک بات کی اور تو اس پہ یقین کر کے افسردہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ 3 سبق زندگی میں یاد رکھنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے. ہاتھ آئی چیز کو جانے نہیں دینا ہے، گئی چیز کا غم نہیں کرنا ہے، سنی بات کا اعتبار نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنا خیال رکھنا ہے. آپ اچھے ہوگے تو دنیا آپ کو پسند کرے گی، آپ اچھے نہیں ہوگے تو دنیا آپ کو پسند نہیں کرے گی. فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، اس کی ایک مثال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کا؟ یہاں سے چلتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو یا میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، آپ کا دل چاہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، نہ چاہے تو اگلی ویڈیو سن لیجیے گا، شاید جب آپ خود سبسکرائب کریں. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں.
تھینک یو. تھینک یو.